السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور سبق آموز کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اچھی لگے تو ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ ماں باپ تو نہیں چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ انہیں کسی مہنگے ہوٹل میں ضرور کھانا کھلائے گا۔ اس لیے اس نے اپنی پہلی تنخواہ ملنے کی خوشی میں ماں باپ جیسے عظیم ہستیوں کے ساتھ شہر کے مہنگے ہوٹل میں لنچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ باپ کو ریشے کی بیماری تھی۔ اس کا جسم ہر لمحہ کپکپاہٹ میں رہتا تھا اور ضعیفہ ماں کو دونوں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا تھا۔ یہ شخص اپنی خیستہ خیالی اور بوڑھے ماں باپ کے ہمراہ جب ہوٹل میں داخل ہوا تو وہاں موجود امیر لوگوں نے سر سے پاؤں تک ان تینوں کو یوں عجیب اور غریب نظروں سے دیکھا جیسے وہ غلطی سے وہاں آ گئے ہو۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹا اپنے دونوں ماں باپ کے درمیان بیٹھ گیا۔ وہ ایک نوالہ اپنی ضعیفہ ماں کے منہ میں ڈالتا اور دوسرا نوالہ بوڑھے باپ کے منہ میں۔ کھانے کے دوران کبھی کبھی ریشے کی بیماری کے باعث باپ کا چہرہ بدل جاتا تو روٹی اور سالن کے ذرے باپ کے چہرے اور کپڑوں پر گر جاتے۔ یہی حالت ماں کے ساتھ بھی تھی۔ وہ جیسے ہی ماں کے چہرے کے پاس نوالہ لے جاتا تو نظر کی کمی کے باعث وہ انجانے میں ادھر ادھر دیکھتی تو اس کے بھی منہ اور کپڑوں پر کھانے کے داغ پڑ گئے تھے۔ ادھر ادھر بیٹھے لوگ جو پہلے ہی انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ اور بھی منہ چڑھانے لگے کہ کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے اور اتنے مہنگے ہوٹل میں آ جاتے ہیں۔ بیٹا اپنی ماں باپ کی بیماری اور مجبوری پر آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عبادت سمجھتے ہوئے انہیں کھانا کھلاتا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ماں باپ کو بڑی عزت و احترام سے واش بیسن کے پاس لے گیا۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے ان کے چہرے صاف کیے، کپڑوں پر پڑے داغ دھوئے اور جب وہ انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگے تو پیچھے سے ہوٹل کی مینیجر نے آواز دی اور کہا، بیٹا تم ہم سب کے لیے ایک قیمتی چیز یہاں چھوڑ جا رہے ہو۔ اس نوجوان نے حیرانگی سے پلٹ کر پوچھا، کیا چیز؟ مینیجر اپنی اینک اتار کر آنسو پوچھتے ہوئے بولا، بیٹا احساس، ماں باپ کی خدمت اور محبت۔ تو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے اور ان کی خدمت کرے۔ شکریہ۔